السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں راجہ کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج پھر میں بات کرنے لگا ہوں عمران خان کے بارے میں، جو ابھی تک زمان پارک میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں زمان پارک والے، اور پولیس ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی۔ وہ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اس لیے ان کو گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو وارنٹ ہے وہ نان بیلیبل ہے، مطلب ایسا ہے جس کی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک آپ گرفتار نہ ہوں۔ آج اسد عمر نے ایک انٹرویو میں ایر وائی نیوز پر یہ کہا کہ ہمارے جو کثیر تعداد میں لوگ ہیں، اکثریت جو ہمارے رہنما ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عمران خان ہے جو ان کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو وارنٹ ہے ان کو جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب وہ 18 تاریخ کو پیش ہو رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہی بات جو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ پی ٹی آئی والے کوئی بھی ادارہ ہو اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ادارے جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں ہوتے، وہ وہی کرتے ہیں جو یا تو ہماری من مانی چلتی ہے ہمارے ملکوں میں، تو یا جو قانون کہہ رہا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کی منشا پہ چیزیں نہیں ہوتی، اسپیشلی قانون جو ہے تو وہ تو بالکل بھی اس طرح نہیں، آپ کے ایمان پر نہیں چلنے والا۔ لیکن میں جو عمران خان کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں اور جو حالات میں نے ان کو دیکھی ہے وہاں پر، ان کے گیدڑ کی طرح چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا اپسیٹ ہوں، میں بڑا دل برداشتہ ہوں، اور میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ اتنا کمزور دل کا مالک ہوگا۔ یعنی کہ اس وقت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی مثال دینا چاہیں جو قول و فعل کے تضاد میں اعلیٰ رتبے پر فائز ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ قول و فعل میں تضاد کا منبع ہو، تو اگر آپ کو کہا جائے نا کہ کسی کا نام لے تو یقیناً آپ کی انگلی عمران خان کی طرف اٹھے گی۔ یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو لیکچر دیا کرتا ہے، تقریریں کیا کرتا ہے کہ قانون جو ہے نا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا تھا، قانون سب کے لیے برابر تھا، امیر و غریب کے لیے، اسی لیے وہ قومیں ترقی کر گئیں۔ مغرب کی مثالیں دیتا ہے، سوچے سمجھے بغیر کہ جب آپ کس طرح کی مثالیں دیتے ہیں تو مغرب میں اگر یہ ہوتا تو ابھی تک آپ کو جرمن شیفرڈ کتوں نے کھا لیا ہوتا آدھا۔ آپ کی ٹانگیں اور آپ کے بازو جو ہے نا وہ انہوں نے جرمن شیفرڈ کتوں نے، پولیس نے آپ پر کتے چھوڑنے تھے اگر آپ گرفتاری نہ دیتے۔ مدینہ کی ریاست میں آپ جیسے لوگ نہیں تھے، اس لیے ترقی کی اس نے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں تھا ان کا، یعنی کہ جو کہا وہی کیا۔ عمران خان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور اس کے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ اس کی حمایت میں ویڈیو بناتا رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں شخص کا دماغ کھسکا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یعنی کہ باتیں کرنے کے بعد کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، اب سچویشن یہ بنی ہے کہ خود بیچارہ چھپا بیٹھا ہے وہاں پر، تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ کیسے کہتے رہے اور ان کو لان تان کرتے رہے، اور دونوں پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو دونوں کو اکٹھا کر دیا آپ نے، کیونکہ دونوں کو آئے ایک ہی ڈنڈے سے آپ نے انکا۔ یعنی کہ کبھی بندہ کو سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور اکٹھے ہو کر حکومت کریں گے؟ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ اس شخص نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کو ہر بندے کو، آپ کسی جگہ رہتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ پورے گاؤں کو آنکنے لگیں، پورے گاؤں کو گالیاں نکالنے لگیں، جب وہ خلاف ہو جائے تو آپ کیا کریں گے پھر؟ یہی اس شخص نے کیا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ باتیں جو کرنی ہے آپ نے، وہ اگر آپ کو اس کے متعمل نہیں ہو سکتے یا کل آپ کو بھی فیس کرنی پڑے تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، تو آپ نے ایسا کیا کیوں؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ سب کو چور 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 کہنا شروع کر دینا ہے؟ آپ کو فوج نے کہا تھا؟ ججز نے کہا تھا؟ نہیں نہ کہا تھا؟ تو اگر نہیں کہا تھا تو آپ نے جب ان کو یہ ایسا کیا ان کے ساتھ، میں ہمیشہ ایک بات کے خلاف ہوں، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے کہ سیاسی اختلافات جو ہیں ان کو سیاسی اختلافات ہی رکھنا چاہیے۔ سیاسی اختلافات کو
ذاتی آناد نہیں بنا لینا چاہیے، یعنی کہ آپ نے اپنی دشمنی بنا لی۔ اپوزیشن، حکومت اور اپوزیشن اس طرح کی ہونی چاہیے، اور مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کے سربراہان جو ہیں وہ جب بھی ملاقات ملیں آپس میں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو دیکھیں، وہ جا کر مل سکیں، جیسے یہ یوکے میں ہوتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں، مل سکیں، آئیڈیاز شیئر کر سکیں۔ کسی مشکل میں تو گورنمنٹ پھنسے تو اپوزیشن مدد کرے، لیکن عمران خان نے کبھی اس طرح نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے پکا رگید دیا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ان کو کہا کہ میں تو ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں جیلوں میں ڈالوں گا ان کو، ٹھیک ہے، جب جیلوں میں ڈالوں گا تب انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے یہ نہیں نہ کرنا تھا کہ چور چور کہنا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی بندہ بھی مجرم نہیں ہے انٹل پروون گلٹی بائی دا کورٹ آف لا۔ جب تک عدالت آپ کو قرار واقعہ سزا نہیں دیتی، مجرم نہیں ٹھہراتی، سزا پر نہیں ہو جاتی، فرد جرم عائد نہیں ہو جاتی، اس کے بعد سارا پروسیس نہیں چلتا، اس وقت چور 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 آپ نے نہیں کہنا۔ بظاہر لگ بھی رہا ہو کہ بندے نے چوری کی ہے، لیکن جب تک ثبوت نہیں ہو جاتے، سزا نہیں ہو جاتی، آپ چور چور نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اب وہ آپ سے بدلہ لے رہے ہیں، وہ بدلہ لے رہے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں جو میرا دل ہے نا، وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس نے بزدلی کا ایوارڈ ملنا چاہیے اس بندے کو، یعنی کہ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ بندہ اس طرح کرے گا، میں سچی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھائی نکلے گا، اپنی گرفتاری دے گا، اور پھر جو کہ بھی جوڈیشل سلسلہ چلے گا، سزا اور جزا کا وہ بھگتے گا۔ کب جب لوگوں کو یہ کہتا رہا ہے تو اس کو بھی پھر اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں اینا روئے نہیں دوں گا، یہ سوچا نہیں اس نے کہ اب میری حکومت پوری زندگی نہیں رہنے والی، ایک ٹرم مل جائے گی، دوسری ٹرم مل جائے گی پھر، لیکن اس طرح اس نے نہیں کیا۔ جب اس نے ڈنڈے سے ان کو رگیدا، آنکا سب کو، کسی کو بخشا نہیں، جب کسی کو نہیں بخشا تو وہ بھی نہیں بخش رہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے، تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ کوئی بھی لیڈر جو اس کو پکڑا جاتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، آپ کو کون سا اسپیشل خطرہ ہے جی؟ کیوں؟ میں سچی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو عمران خان ہے نا، یہ حکومت سے کم اور رانا ثناء اللہ اس سے بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ یہ عمران خان سچی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ رانا ثناء اللہ سے ڈرا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ خان ہے، میں اس کو بوتل میں بند کروں گا۔ اب کیا ہو رہا ہے، میں اس کو ختم کر دوں گا، اب سے ڈر گیا بندہ۔ تو جب اس کو جیل میں ڈالا تھا 15 کلو ہیروئن ڈال کر، تو سوچ لیا ہوتا نا۔ اب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے جی کہ تو وہ فوج کا جو حاضر سروس تھا بندہ، اس نے کیس کیا تھا، اس نے کیس کیا تھا، تو شہر یار افریدی جو ہے وہ ساتھ تھا، وہ اس نے اٹھائی تھی ساری ہیروئن، وہ کہہ رہا تھا یہ نکلی ہے باہر، میرے سب جھوٹ تھی نا۔ کون سا بندہ ہے اگر میں ہیروئن کا کام کرنا شروع کر دوں تو کیا اپنی گاڑی میں 15 کلو لاد کر گھوموں گا آگے پیچھے؟ یعنی کہ کون سا بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اس طرح پاسبل ہے؟ تو آپ نے نہیں نا بخشا ان کو، آپ نے جنرل باجوہ کے سامنے بار بار کہا نا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، میں ان سب کو چوروں کو جیل میں ڈالوں گا، یوں کروں گا۔ تو جب وہ آرمی جو غصے میں آ گئی، وہ آپ کو لائے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ اس بندے کا سکرو لوز ہے، دماغ گھوما ہوا ہے اس بندے کا، سارے ملکوں کے تعلقات خراب، امریکہ سے خراب، سعودی عربیہ سے خراب، چائنا سے خراب۔ سی پیک کا آپ نے ایک سال میں جو اس کی حکومت آئی تھی نا، پہلے سال سی پیک کا نام سنا ہوگا آپ نے، پھر 3.5 سال اس کی ٹوٹل حکومت رہی، کبھی سی پیک کا نام سنا آپ نے؟ اب چائنا سے تعلقات خراب، ٹھیک ہے جی۔ اسٹیبلشمنٹ کو جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے نا کوئی ملک نہیں رہنے دے گا، اس کو اتار دیتے ہیں۔ مہنگائی کا وقت آیا، کہتے ہیں لگا مہنگائی جو ہے وہ عالمی منڈی میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ کنونس ہو گئے ہاں کہ جی عالمی منڈی میں مہنگائی ہو رہی ہے، اس لیے یہ مہنگائی ہو رہی ہے جی پاکستان میں۔ جب وہ ان کی حکومت آئی ہے تو کہتا ہے وہ مہنگائی کر رہے ہیں، نہیں اب لوگ کنونس رہیں کہ عالمی منڈی میں ہی ہو رہی ہے، جن کے حالانکہ میں نے کہا تھا اس وقت بھی، اب بھی کہتا ہوں کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے پوری دنیا میں مہنگائی، مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی طریقہ کار نہیں کسی جگہ بھی وضع کیا جائے گیا، کسی ملک میں بھی جہاں کوئی اگر پرائس بڑھاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ پرائس کس طرح بڑھا رہے ہیں، آپ کے اخراجات کتنے ہیں، آپ کا منافع کتنا ہوگا، یعنی کہ کھلی چھٹی ہے آپ کو ہر بندے کو۔ اس پوری دنیا میں، یہ پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا میں کھلی چھٹی ہے، آپ 100 روپے کی چیز
1000 रुपये में बेच सकते हो। आज 100 रुपये ना रुपये की है, कल 1000 की बेचना शुरू कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मिस मैनेजमेंट का तरीका है। मैं उस वक्त भी कहता था, अब भी कहता हूँ, लेकिन वो कहता था ये आलमी मंडी में हो रहे हैं सब कुछ। जब उनकी प्राइसें बढ़ रही हैं तो कहता है ये खुद कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। कानून के बारे में जब बात आती है तो आपको कानून के सामने पेश होना है। कानून शायद गलत हो, वारंट गिरफ्तारी जो है गलत इशू किए गए हों, लेकिन क्योंकि वो तो तोशाखाना का मामला है, आपने भी चीज़ें खाई हैं, लोगों ने भी खाई हैं, ठीक है जी, तो वहाँ जो कहीं आपने पेश होना सामने। क्योंकि आप तो कहते थे वो चोर हैं, तो मतलब है चोरों ने खाली लेनी चाहिए थी, आपको तो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने भी जो है ना वो हाथ मारा वहाँ पर, ठीक है जी। तो जो अगर आपने किया है वहाँ जाकर आपने भुगतना है, वहाँ जवाब देना है, आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कानून के सामने पेश होना है, वह तावीलें नहीं पेश करनी, डिक्टेट नहीं करना किसी को, वहाँ वो कहानियाँ नहीं सुनते, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये याद रखें कि एवरीबडी हैज़ टू फॉलो और ओबे द लॉ ऑफ लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरीबडी हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड रिगार्डलेस यू लाइक इट और नॉट। यानी कि ये आपके ये पसंद और नापसंद पे नहीं है, ये इस बात पे नथी नहीं किया गया कि आपकी मंशा क्या है, आप ये चाहते हैं इस तरह किया जाए, नहीं, कानून पहले ही बना हुआ है। वो अपना एक्शन लेगा, वो कानून के रास्ते पर चलेगा, जो कुछ सामने आएगा उसी तरह फैसला किया जाएगा। अगर आपको सजा नहीं है सजा होगी, अगर आपको बरी हो ना बरी होगी। लेकिन अब डर इतना बंधा गया है कि सच्ची बात यह है कि राना सनाउल्लाह से कहता फिरता है कि मुझे डर है, ये इस तरह हुआ था फौजी को कि फलां को सजा दी गई थी, फलां को इस तरह किया गया था, फौजियों ने ये किया था, तो किया था तो पहले इनके बारे में करने से पहले इनको अपना जाती दुश्मन बनाने से पहले बंदे के पुत्र सूझ दिया होता तुमने। यानी कि सबको जाती दुश्मन बना लिया, वो यार सियासी इख्तलाफात थे, वो उन्होंने चोरी की, फ्लैट बनाए, ये किया वो किया होगा ना, लेकिन प्रूवन गिल्टी नहीं है ना, ये प्रॉब्लम ये है ना। यानी कि नवाज शरीफ को ये नहीं कहा गया कि फ्लैट आपने बनाए, कहा गया कि भाई आपने तनख्वाह जो बेटे से ली है उसकी वजह से वो उसकी सजा दी गई। क्या इससे ये हो सकता है? यानी कि उसको जो नवाज शरीफ को सजा दी गई वो एक्चुअल सजा फ्लैटों के बारे में नहीं दी गई, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी नहीं दी गई, तो फिर क्या हुआ? यानी कि हमारा कानून में अगर सुकम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाट दौड़ें, क्योंकि आप तो प्राइम मिनिस्टर थे वक्त मुल्क के, आपका काम तो नहीं है किसी को डिक्लेयर करना चोर, वो अदालत का काम है, वो कर सकें या ना कर सकें, आपका काम फिर भी नहीं है, बिकॉज कोई बंदा मुजरिम नहीं है अंडर प्रूवन गिल्टी, जैसे मैंने पहले कह चुका हूं। तो आपने तो नहीं ये सोचा, आपने सब कुछ किया, बार बार तकरीरें की, फिर कहा कानून सबके लिए बराबर होता है, अमीर गरीब के लिए। आज जब वो कानून बराबर कर रहे हैं तो आप जो है ना चुप कर बैठ गए हैं यार। तो ये सच्ची बात है कि तो कोई बंदा भी इसको बंदे को कहे सामने पेश हो, कोर्ट में पेश हो, कुछ नहीं होगा, दलेर बनकर जाओ, जिस तरह लोगों को कहते रहे हो ना मैं उनको जेलों में डालूंगा, अब उनका वक्त है, आपको जेल में डालने लगे, दिलेरी करो, मशहूर होकर बाहर निकलोगे। जितनी आपकी पहले मशहूर हो ना, वोट आपको मिलने हैं ना डबल मिलेंगे आपको। दिलेरी करो, दिलेरी करके अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकलो ज़ुबान बार्क से, और गिरफ्तारी दे दो। कि कई दफ़ा होता है गिरफ्तार नहीं होता अगर बंदा, तो वहाँ गोली भी चल सकती है और बंदे की जान भी जा सकती है। ये इमरान खान को किसी ने नहीं बताया। पार्टी एक सेकंड में, जो पीटीआई यानी एक सेकंड में तितर बितर हो जाएगी। उसको इसने जब इसने ये गलत काम करने शुरू किए थे ना, कि सबको आंकना शुरू किया था एक ही लाठी से, तो मैं बार बार ये कह रहा था कि इस बंदे को कोई रोके, इस बंदे को कोई रोके कि जो जब हुकूमत बंदे की चली जाती है तो फिर बंदे वही जो आपने नुस्खे आजमाए हैं ना उन पर, वो ऐसे ही तुर्श नुस्खे जो है ना वो आप पर आजमाएंगे, वो रूह अफजा नहीं आपको पिलाएंगे, वो कौड़े शरबत आपको पिलाएंगे। अब हो रहा है ना आपका इलाज, आपका इलाज हो रहा है। तो अगर आपने बंदे के पुत्रों की तरह अपोजिशन को उस वक्त ना लताड़ा होता तो आपकी सिचुएशन जो है मुख्तलिफ होती। आपने बहुत गलत किया। मैं अभी भी इस बात पे, मैं कोई इस हक में नहीं हूं कि इसको बंदे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मैं इस हक में हूं कि सबक इसको भी सिखाया जाए। अगर ये बाहर निकले तो इसको पता हो
کہ میں نے کیا کہنا ہے کسی کو، کیونکہ چور چور کا لفظ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا. جب اس نے ان کو چور چور کہا، اب وہ کہتے ہیں گڑی چور، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب ان کو چور چور کہتے رہے ہو تو آپ کو گڑی چور کہہ رہے ہیں نا. پوری دنیا اگر آپ لے لینا چیزیں توشہ خانہ سے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ بھی ان جیسے ہو. اگر کوئی ایک بندہ قتل کر دیتا ہے تو آپ تو یہ اس بات پر قتل نہیں نہ کر سکتے کہ اس نے قتل کیا تو میں بھی اب قتل کر دیا، میں نے بھی اسے. یہ کبھی ہوا ہے؟ یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ توشہ خانے سے انہوں نے چیزیں لی ہیں تو میں بھی لے لی. نہیں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا وہ چور ہیں، تو وہ چور ہیں تو اس لیے انہوں نے لے لی نا. تو آپ نے تو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ میں نہیں لیتا. صورتحال یہ بنی کہ آپ نے بھی چیزیں لے لی اور آپ کی وائف نے بھی چیزیں لے لی، بیوی نے بھی چیزیں لے لی وہاں سے. تو مطلب یہ کہ تو پھر یعنی کہ آپ بھی ان جیسے ہو گئے پھر. تو پھر یعنی کہ پھر آپ کو میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہا. مجھے پورا یعنی کہ پتا ہے کہ اس نے گرفتاری نہیں دینی، لیکن یہ کہ اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ الیکشن نہیں ہونے والے اور عمران خان نے واپس نہیں آنا. کوئی بندہ الیکشن نہیں کرائے گا، عمران خان کو جنہوں نے نکالا ہے اس کو واپس نہیں آنے دیں گے، انلیس ادروائز یہ اپنی ٹون تھوڑی سی تبدیل کرتا ہے اور بندے کے پتروں کی طرح، لیڈروں کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے، نشائیوں کی طرح نہیں ایکٹ کرتا. یعنی کہ وہ کہتا ہے نا رانا ثناء اللہ منشیات فروش ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ اسی رانا ثناء اللہ کی دی ہوئی جو کہیں بیچتا ہے نا، وہ یہی منشیات یہ بندہ لے لیتا ہے اور میرا خیال ہے اس کو یہ منشیات کا اثر ہے اس بندے کو. جیسی اس کی باتیں سنو نا، روزانہ کے بدلتے بیانات، سٹیٹمنٹس، باتیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ رانا ثناء اللہ جو کسی بندے کو بیچتا آگے پیچھے بیچنے کے لیے، یہ اپنا بندہ بیچتا ہے اور وہاں سے چیزیں لے لیتا ہے اور استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اس کا دماغ کھسکا ہوا ہے. اللہ رحم کرے پاکستان پہ بھی. اور یہ لیڈر جو ہم کو ٹو میں مل گئے ہیں نا، ہم کو یہ ایسے چیزیں مل گئی ہیں، خدا کی قسم میں سوچتا ہوں بہت امیدیں سی اس بندے تھے. ایک پرویز مشرف سے امیدیں تھی، وہ چلا گیا. اس بندے سے امیدیں تھی، یہ بھی میرا خیال جلدی جانے والا ہے اور پاکستان کا کچھ بھی نہیں بنا. پاکستان انہی لوگوں کے ہاتھوں میں، کیونکہ مطلب ہے جو بھی ملتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جو غلطی جو ہے نا وہ جو ملک جو ہے نا وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہا ہے، یعنی تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے. اور کوئی بھی ایک لیڈر کا بھی نام لو جس کو ذرا سا بھی ادراک ہو کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ملک کن مشکلات سے گزر رہا ہے، ایک لیڈر کا نام لیجیے. سب ایک دوسرے کو لتاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ دشمنوں کی لڑائی اس طرح یہ کھیلی جا رہی ہے جیسے یہ سیاستدان نہیں ہے، ان کی کوئی ذاتی دشمنی چل رہی تھی، زمین کا جھگڑا تھا، بیوی کا جھگڑا تھا. یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ سیاستدانوں کی جو آپس میں لڑائی ہے اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے حالات بہت دگردوں ہیں، بہت برے ہیں. سچی بات یہ ہے، بہت برے حالات ہیں. لیکن کوئی بھی لیڈر اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ کمیشن کھانے کے چکر میں، کچھ جو ہے نا وزارتیں حاصل کرنے کے چکر میں، کچھ اپنے نام بنانے کے چکر میں، اور کچھ اس چکر میں کہ آنے والی نسلوں تک ہماری حکومت رہنی چاہیے. بس میرا خیال ہے پاکستان بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے. ایسے لیڈر جو ہیں وہ کبھی بھی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سچی بات ہے، جن کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اس کے لیے ایک دانائی کی ضرورت ہے، ایک پراپر حکمت عملی کی ضرورت ہے، ملک کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے، لالچ کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو تیار کرنا کہ ہمارے خاندان کے بندے ہی حکومت کریں گے، اس ساری جو لالچ ہے، اس خیال کو، اس آئیڈیا کو بھی سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. شاید اس صورت میں پاکستان کے لیے کچھ کیا جا سکے. بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. بابا فنا.